اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ القیامہ شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 8 سے آنورڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر باش فرزند بھی یا بیٹے بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، عن قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اس طرح ہلاکت ہو کہ کیسی اس نے تجویز سوچی، پھر غارت ہو کہ کس انداز سے اندازہ کیا، کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسان کے کلام کے کچھ بھی نہیں۔ یہ ولید بن مغیرہ کا جو تذکرہ ہم نے کیا، یہ اس کی جو کیفیت تھی دوران میٹنگ، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقل کی۔ میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ وہ چھوڑتی ہے، کھال کو جلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر ہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل نبی بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی کہ جب روشن آ جائے، یہ کہ یقیناً جہنم بہت بڑی چیز ہے، بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے
کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدے ہیں جو شیر سے باگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، آپ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کریں، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور وہ اسی لائق ہیں کہ اس سے ڈرے، اور وہ اسی لائق ہے، اللہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرے یا اس سے ڈرا جائے، اور وہ اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشے، یا اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ وہ بخش بھی دے، معاف بھی کر دے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جو کہ سورۃ المدثر کی جو آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 56 تک، جو کہ بہت ہی اہم تھا اپنے موضوعات کے اعتبار سے، ان لوگوں کے لیے جو اس ہدایت سے، اس کلام سے، اس نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، ان کے لیے بہت واضح اور بہت کھلی کھلی اللہ تعالیٰ نے آیات تذکرہ کی، اور جس میں بہت سارے ہمارے لیے نصیحت اور سبق کے جو موضوع ہیں وہ جو ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آگے آج کا سبق ہمارا سورۃ القیامہ، اس کو شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ سورۃ القیامہ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 75 نمبر پر، 75 نمبر پر آتی ہے، جبکہ جو ترتیب نزولی ہے اس کے اعتبار سے یہ 31 نمبر کی سورہ بنتی ہے۔ اس میں ٹوٹل 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 2 رکوعات اور 40 آیات پر مشتمل مکی سورہ سورۃ القیامہ۔ قیامہ، اس کا معنی قیامہ یعنی قیامت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے وہ تذکرہ ہوا اس کا، جس کی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ اس کی پہچان کے لیے مختص کیا گیا، اور اس پوری سورہ مبارکہ کے موضوعات جو ہیں یا مضامین جو ہیں وہ بھی اسی قیامت کے بارے میں ہی ہمیں پتہ چلتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ میں قیامت کا بڑی مختلف اور بڑے ہی مختصر انداز میں مگر جامع انداز میں اس کا تذکرہ ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں قیامت کے بارے میں اہم معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 19 تک جو 3 4 آیات ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی وصول کرنے کے سلسلے میں، یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی جاتی تو اس وقت کچھ خاص ہدایات ان کو دی گئی کہ جب وحی جو ہے وہ آپ کی طرف آئے تو اس کو آپ اطمینان سے پہلے سن لیں، اس کے بعد اس کو دہرائیں، یا اس کی پیروی کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا کہ وہ آپ کو اس کو یاد بھی کرا دے اور آپ کو اس کے مطلب جو ہے وہ بھی سمجھا دے۔ یہ جو واقعہ ہے یا یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، یہ اس آیت کا جو قیامت کا مضمون ہے اس سے ظاہری طور پر مطابقت نہیں رکھتی، لیکن کچھ جو تفسیریں ہیں اس میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے، اور روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور شروع کے دور میں جب کہ وہ وحی کو
وصول کر کے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کے مطلب اور اس کے جو مضامین ہے یا اس کی گہرائی ہے اس کو بھی پوری طرح سے اس کے اوپر کی گرفت حاصل کرنی ہے، اور پھر اس کو لوگوں کے اوپر بیان بھی کرنا ہے، اور پھر لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی دینا ہے، اور پھر ان کی جو رسپانس ہے، ریفلیکشن جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور خاص کر مخالفت جو ہے وہ بھی ان کو برداشت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک اتنا بڑا چیلنج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی اور جو حضرت جبریل وہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ان کے اوپر ذکر کرتے یا پیش کرتے یا ان کے اوپر نازل جب ہوتی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وحی کو حضرت جبریل کے ساتھ جلدی جلدی میں ان کے ساتھ ساتھ ہی دہرانے کی کوشش کرتے، یا اس کو ساتھ ساتھ ہی ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مطلب تاکہ وہ اچھی طرح سے ان کے ذہن نشین ہو جائے، تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گائیڈ لائن دی کہ جب آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ ہو، جب آپ کے اوپر وحی نازل کی جا رہی ہو، تو وہ وحی جو ہے اس کو آپ کے دل میں محفوظ کرنا، اور اس کو آپ کی زبان سے جاری کر دینا، اور پھر اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ کے دل میں اتار دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ تسلی سے جب روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جب آپ کے اوپر وحی پیش کریں، تو آپ اس کو پہلے اطمینان سے سنیں، پھر اس کے بعد اس کی پیروی کریں یا اس کو دہرائیں یا اس کے اوپر عمل کریں۔ تو پھر کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نے اس پیغام کو اسی طرح سے بغیر آپ کے بھولے اور بغیر کسی پوائنٹ کے مس کیے امت تک پہنچا دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب جو پروٹوکول ہے اس میں شامل ہے۔ تو اس واقعے سے یا ان آیات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی شروع کے جو وحیاں یا شروع کے دور کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور کچھ میں کچھ یہ بھی ہے کہ اسی سورہ قیامہ کے نزول ہونے کے درمیان ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کیفیت ہوئی وحی کی، اور انہوں نے جلدی جلدی سے اس کو دہرانے کی یا یاد کرنے کی کوشش کی، تو اس دوران ہی یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہوئی ایک ارلی پیریڈ یا مکہ کے جو ابتدائی دور تھا نبوت کے ظاہر ہونے کے بعد، اس وقت کی یہ سورہ مبارکہ یہ آیات ہیں، اور اسی سے ہمیں زمانہ نزول کے اعتبار سے ہمیں اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں ان کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دین جو ہے وہ اس کی دعوت عام دی جا چکی ہے، اور اس کی مخالفت جو ہے وہ بھی کھل کر ڈنکے کو چوٹ پر شروع ہو چکی ہے، اور اسی مخالفت کی اور اسی دین کی تبلیغ کی کشمکش جو ہے وہ ہمارے سامنے یہی پس منظر جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بہر اسی مختصر سے تعارف کے ساتھ ہم اس کو شروع کرتے ہیں سورہ مبارکہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا، ہرگز نہیں۔ کچھ جو مفسرین ہیں ان کی مطلب ان کی نظر میں یا ان کے مطابق یہ لا جو ہے یہ ایک اضافی ہے یہاں پر، جو کہ عربک کا ایک اسلوب یا عربی کے جو طریقے ہیں بیان کرنے کے یا لکھنے کے یا کتابت کے، اس میں ایسا پایا جاتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لا اضافی نہیں، بلکہ یہ لا جو ہے وہ مشرقین کے یا اس وقت جو منکرین آخرت ہیں ان کے بارے میں، یا منکرین قیامت جو ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ رد کے طور پر ہے کہ تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ یہ قیامت نہیں آئے گی، تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے، یہ تمہاری قوم خیالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اب اس لا کو یا اس جیسی آیات جو ہیں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ گزری ہیں یا اکثر جو ہیں وہ آتی ہیں کہ جب اچانک ایک سلسلہ جو ہے یا سلسلہ کلام جو ہے وہ اسی طرح کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک ویژولائز کریں ایک سچویشن کو،
کہ ایک نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے، اور اس دوران میں ایک ایک ہلکی سی خاموشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن ان کے ارد گرد کے سارے جو لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے درمیان ہی، لیکن ارد گرد کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ قیامت جو ہے جس کے بارے میں یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم آیات میں تذکرہ کرتے ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ قیامت جو ہے ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی آئے گی، یا یہ جی کر دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اور دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا قبروں سے۔ ہزاروں سالوں سے ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ پڑے ہیں، کوئی ابھی تک زندہ نہیں ہوا، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی تو دیکھے جائیں گے، مطلب اس طرح کی ساری گفت و شنید چل رہی ہے۔ تو اچانک جو ہے یہ خاموشی جو ہے اس ایک جو کیفیت ہے جس میں عجیب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی میں ایک آواز اٹھتی ہے اچانک سے، اور ان سارے اطراف کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو خاموش کرا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ نہیں، یہ تم جو سوچ رہے ہو، یہ تم جو باتیں کر رہے ہو، یہ تم جو عقیدے گھڑ رہے ہو، یا تم نے جو اپنے عقائد جو ہیں وہ گھڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے سب باطل عقائد ہیں، یہ تمہارے بالکل فرسودہ خیالات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن کی، کہ وہ قیامت کی جس کا انکار کر رہے ہو، جس کے آنے کا تم شک و شبہ کر رہے ہو، یا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نہیں آئے گی، تو وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، جس میں تمہیں طاقت اور توانائیاں دی، جس کے بارے میں تم بہت سارے شواہد اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو کہ تم ان کو ظاہر نہیں کرتے یا اپنی ظاہری زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے، یہ اسی اللہ کی طرف سے، کہ وہ اللہ قسم کھاتا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی، جس قیامت کو تم جھٹلاتے ہو اسی قیامت کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ، ان لوگوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں ہم نے ایک دو واقعات جو ہیں پچھلی مجلس میں ہم نے یاد دہانی کے لیے تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی صداقت جو ہے، ان کی سچائی جو ہے، اس کو وہ دل سے مانتے تھے لیکن زبان سے اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن جو ہے اس کی حقیقت، اس کی حقانیت جو ہے، اس کی نصیحت کی جو سچائی ہے، اس کو بھی وہ خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن وہ ظاہری طور پر سب کے سامنے یا دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ولید بن مغیرہ کی وہ میٹنگ جو ہے اس کا تذکرہ، یا اس سے پہلے عتبہ کا ہم نے یاد دہانی کے لیے تذکرہ کیا تھا اپنے آخری مجلس میں۔ تو اس عتبہ کو جب سورہ حامیم سجدہ کی آیات پیش کی گئیں تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، قوم عاد اور سمود کا جب واقعہ آیا تو کہ اے محمد رحم کرو اپنی قوم کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری باتیں اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کو بھی پہچانتے تھے، اس کا دین جو ہے یا اس کا جو کلام قرآن کی شکل میں نازل ہو رہا ہے اس کو بھی وہ اس کی سچائی کے اوپر بھی وہ کچھ نہ کچھ ان کو یقین تھا، بلکہ کافی حد تک ان کو یقین تھا اس کی سچائی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی، لیکن اپنے نفسانی خواہشات یا اپنی جو دیگر معاملات ہیں ان کی وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو وہ اس قابل ہے کہ ان کو کہا جائے کہ تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ آ کر رہے گا اور اس قدر شدید عذاب ہوگا۔ تو نہیں، جو تم فرسودہ عقائد گھڑ رہے ہو قیامت کے بارے میں وہ بالکل غلط ہیں، بالکل بے معنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقسم بیوم القیامتی، میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی جس کا تم انکار کرتے ہو، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے قیامت کا دن۔ ولا، اور ہرگز نہیں، تمہارے فرسودہ عقائد کی دوبارہ سے یہاں پر نفی کی جا رہی، اور ہرگز نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، اس نفس کی جو کہ ملامت کرنے والا ہو۔ ملامت کرنے والا نفس جو ہے اس کی بھی قسم۔ اب یہ قسم تو اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کے اوپر قسم پیش کی جا رہی ہے اس کو اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ ایسا ہے، یا اس کی حقیقت کے بارے میں اس کو ادراک ہو۔ تو یہاں پر جو دو چیزیں یا دو جو باتیں بیان کی، ایک تو قیامت اور دوسرا نفس اللوامہ،
نفس اللوامہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ نفس اللوامہ، یہ ملامت کرنے والا نفس، ملامت کرنے والا نفس۔ آ، دنیا میں انسان جو ہے، اس کا نفس یا دنیا میں انسان کی اپنی جو پہچان یا اس کا اپنا آپ جو ہے، اس کے بارے میں مختلف طرح کے الفاظ یا مختلف طرح کے نظریات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک انا ہوتی ہے، ایک سیلف کانشیسنس ہوتا ہے، اپنا آپ، میں جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ضمیر ہوتا ہے، جو ضمیر کے مطابق فیصلے کرنا، اور زمین کے مطابق وہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر برے کام کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا تو ضمیر مر گیا ہے، یا میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا، میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا۔ تو انا ہو گیا، ضمیر ہو گیا، اسی طرح سے نفس الامارہ ایک لفظ جو ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ ضمیر کے ہی ایکولنٹ یا پیرالل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ دنیاوی جو ایک رویہ ہے، ایک اس نفس کا، اس شخصیت کا، اس انسان کے گوٹ پوٹ جسم کے ساتھ جڑے ہوئے جو اس کا ایک جو معاملات ہیں اس کا، تو وہ سارے جو ہیں در حقیقت وہ اس دنیا میں نفس کے مختلف جو خواہشات ہیں، جذبات ہیں، اس کے جو احساسات ہیں، ان کو ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ کوئی پازیٹیو ہیں، پازیٹیو جذبات بھی ہیں، نیگیٹو جذبات بھی ہیں۔ کہیں پر وہ بڑا غنی ہے، جو خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں ہے، کہیں پر وہ بڑا کنجوس ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں یا کسی بھی معاملے میں مطلب انسانیت کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ کہیں پر وہ بڑا اخلاق کا اچھا کردار جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور کہیں پر وہ اس کے اخلاق جو ہیں وہ بہت گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ نفس جو ہے دنیا میں، یا دنیا کی انا جو ہے، دنیا کا ضمیر جو ہے انسان کا، وہ مختلف طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کو لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح سے اس نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر بہت فرمایا کہ اس کو کمزور پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک آیت ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ نے تو نفس جو اس دل کو کمزور پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزور نفس کو کچھ صلاحیتیں ایسی عطا کی کہ اگر وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرے تو وہ اس نفس کی کمزوری جو ہے اس کے اوپر بخوبی قابو پا سکتا ہے۔ نفس کی کمزوری کیا ہے؟ وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو، کہ اگر اس کے اوپر جب کوئی سختی آتی ہے تو وہ بڑا بے صبرا ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، سوری، بے صبرا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر آسودگی آتی ہے تو شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور نصیحت کے مطابق کچھ معاملات میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنی اس انا، اپنے اس ضمیر کو، اپنی اس خواہشات کو اگر اپنے تابع کر لے، تو یقیناً وہ اس کمزوریوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اور یہی ایک سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کی اس دنیاوی زندگی میں۔ اس چیلنج کو کس طرح سے وہ نبھاتا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اختیار جو کہ ایمانت اس کے پاس دی گئی ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں دو صورتوں میں اس کو ملے گا۔ یا آخرت میں اس کی شخصیت جو ہے وہ دو پہلو ہوں گے، اس کے نفس کے، دنیاوی نفس کے جو آؤٹ کم ہے، آخرت میں اس کے دو پہلو ہوں گے، یا دو کیٹیگریز ہوں گی آخرت میں۔ ایک ہے نفس اللوامہ، جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے کہ ملامت کرنے والا نفس، اور دوسرا ہے نفس المطمئنہ۔ نفس المطمئنہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے اور بعد میں بھی یقیناً آئے گا، کہ وہ نفس یا وہ جان جو کہ مطمئن ہے۔ دنیا میں جو کچھ اس نے کیا، دنیا میں اس انا نے، اس ضمیر نے، اس نفس الامارہ نے، یا اس خواہشات سے بھری ہوئی اس جان نے کیا کچھ کیا، اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے یا تو وہ نفس اللوامہ ہوگا، یا وہ آخرت میں جا کر اس کی کیفیت جو ہے وہ نفس المطمئنہ کی جیسی ہوگی۔ تو نفس اللوامہ جس کا یہاں پر تذکرہ ہے وہ ہے کہ وہ جان جو کہ آخرت میں ملامت کرنے والی ہوگی، آخرت میں شرمندگی ہونے والی ہوگی، آخرت میں اس کے اوپر شرمندگی تائی ہوئی ہوگی، وہ نظریں چھپاتی پھرے گی۔ وہ نفس جو ہے، وہ نفس یقیناً لوامہ جو ہے وہ ایسی نفس ہے جو کہ ناکام ہوگی، جس نے دنیا کے چیلنج کو مطلب اس طرح سے کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اس میں دنیا میں اپنی اصلاح کرتا، بلکہ اس نے اس چیلنج کو مطلب یا اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے
ظاہری معاملات جو ہیں انہی میں، اپنی خواہشات میں ہی کھبا رہا، جس کے آگے جا کر تھوڑی سی ہلکی سی جھلک ہمیں ملے گی، لیکن اس کے اپوزٹ دوسری طرف نفس المطمئنہ جو ہے، وہ ایک اطمینان والی جو نفس ہوگی، جو کہ آخرت میں کامیاب ہوگی۔ تو نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ دو ایسے نفوس ہیں، یا ایک نفس کی دو حالتیں ہیں، دونوں میں سے ایک حالت ہو سکتی ہے قیامت کے دن آخرت میں، جبکہ دنیا میں وہ نفس کی مختلف حالتیں جو ہیں وہ اس کی کیفیات کو مختلف انداز میں شو کرتی ہیں۔ انا اور ضمیر اور تکبر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا اپنا آپ جس کو ہم میں کہتے ہیں، کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، اور میں دنیا میں در حقیقت کچھ نہیں ہے، اس میں کے نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں کس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے، وہ ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے نفس اللوامہ یا نفس المطمئنہ۔ تو یہاں پر نفس اللوامہ، کیونکہ وہ کافر اور مشرک جو ہیں، جن کے بارے میں یہاں پر خیال کیا گیا کہ مطلب وہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسمیں کہیں، تو ان کو یعنی کہ بتا دیا گیا کہ یہ جو تم قیامت کا انکار کرتے جا رہے ہو، جبکہ تمہارے اوپر واضح آیات نازل ہو چکی ہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہو چکی، اس کے لاجیکل بھی اور مطلب ہر اعتبار سے تمہیں دلائل بھی دیے جا چکے ہیں، لیکن تم اس کے باوجود اس کو نہیں مان رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ تم نفس اللوامہ بن جاؤ گے۔ تو اس نفس اللوامہ جو ہے، وہ بھی ایک حقیقت کے طور پر تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، تمہارا اپنا نفس، اگر تم اس کو نہیں مانو گے۔ تو یہ بھی اس اللہ کی طرف سے قسم کھا کر ان کو کہا گیا کہ کہ نفس لوامہ جو ہے، ملامت کرنے والا نفس جو ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں میں، کہ کس بات پر؟ ایحسب الانسان، ایحسب الانسان، کہ وہ گمان کرتا ہے، کیا وہ انسان گمان کرتا ہے، اللہ نجمع عظامہ، کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیاں۔ یہ انسان جو ہے، یہ اس بات پر گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جو ہے وہ جمع نہیں کریں گے، ہم اس کی ہڈیاں جو ہے وہ دوبارہ سے جوڑ کر دوبارہ سے انسان نہیں بنائیں گے۔ یہ انسان کی خام خیالی ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے، دو چیزوں کی قسم کھا کر اس نے یہ جملہ یا یہ آیت جو ہے یہ ہمارے اوپر واضح کی۔ یہ ہڈیاں جو ہے، جو ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، کوئی جو ہے وہ دفن ہو گئی اور دفن ہو کر معدوم ہو گئی، کوئی جو ہے جن کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، کچھ جو ہے جو پانی میں بہہ گئیں اور وہاں پر تتر بتر ہو گئی مچھلیوں کی، اور دوسری جنگلی کچھ جو ہے جنگلی درندوں کی خوراک بن گئی جنگلوں میں ایسے۔ تو لوگ اگر سوچتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوری طرح سے قادر ہے کہ وہ ان ہڈیوں کو، ان سارے اجزاء کو جب بھی چاہے، جس وقت چاہے وہ حکم دے، اور وہ ساری کی ساری جمع ہو کر دوبارہ سے انسان کھڑا ہو جائے۔ بلا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں اللہ قدرت، کیوں نہیں اس پر؟ یقیناً ضرور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ قادرین علی ان نسوی البنانہ، قدرت رکھنے والے ہیں اس پر ہم درست کر دیں اس کے پور پور کو، ہم اس کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے پور پور کو درست کر دیں، یا اس کے پور پور کو درست انداز میں دوبارہ سے ہم اس کو ایک انسان کی شکل میں کھڑا کر دیں، اس کے پور پور کو درست انداز میں دوبارہ سے اسی انداز میں جمع کر کے اس انسان کو دوبارہ سے ہم کھڑا کر دیں یا دوبارہ سے زندہ کر دیں۔ اب یہاں پر یہ جو اس پوری سورہ مبارکہ میں بس دو چار پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں جس کی مزید جو ہے ایکسپلینیشن ہمیں چاہیے ہوگی، باقی تو الحمدللہ ساری آیات جو ہیں وہ بار بار ریپیٹڈ ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے کہ ہم اس کے پور پور کو درست کر دینے پر، اور درست کر کے دوبارہ سے اس انسان کو زندہ کر دینے پر، کھڑا کر دینے پر پوری طرح سے قادر ہیں۔ اس پور پور کو درست کر دینا، اس کے دو معنی جو ہیں وہ ہمیں تفاسیر سے ملتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جسم کے باریک اور انتہائی حساس اعضاء جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں، اور اس کا اگر مختصر سا مفہوم دیا جائے، تو وہ ایک تو بڑی ہڈیاں ہیں انسان کے اندر، جیسا کہ بازو کی ہڈیاں ہیں یا ٹانگ کی ہڈیاں ہیں، یا یہ جو رب کیجز ہیں، رب کیج، یہ جو پسلی کی جو ہڈیاں ہیں، یہ اپنی لینتھ میں بڑی بڑی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جو ہیں، جیسا کہ انگلی کے چھوٹے چھوٹے جو جوڑ ہیں، وہ یا ہاتھ کی یا پاؤں کی انگلیوں کے جو یا وہ جوڑ جو حرکت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ گھٹنے کے اور یہ کولے اور بیک کے، یا بیک بون جو ہے،
कमर के जो रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ हैं, छोटी छोटी हड्डियां जो हैं, वो आपस में जोड़कर उनको, उसका एक मैकेनिकल सिस्टम जो है वो बना हुआ है। उन सारी हड्डियों को हम वापस उसी तरतीब से जोड़ने पर पूरी तरह से कादर हैं कि उन पूरी छोटी छोटी हड्डियां जो हैं, एक्चुअली छोटी छोटी हड्डियों को जोड़कर उनके दरमियान एक पूरा एक मैकेनिकल सिस्टम डेवलप करना, ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है और बड़ा ही मुश्किल कामों में से काम होता है। या उसके अलावा उसके जो छोटे छोटे एजाज ऐसे हैं जो कि हसास नोयत के हैं, जो कि इंतहाई बारीक नोयत के भी हैं, उनको हम दोबारा से जोड़कर इस पूरी कुदरत रखते हैं कि उसको दोबारा से हम इकट्ठा करें। अब जो छोटे छोटे और बारीक बारीक एजाज जो हैं, ज़ाहरी तौर पर हमें जो है मोटे मोटे एजाज नजर आते हैं, हमारी आंख है, कान है, जुबान है, या हाथ और पाँव वगैरह हैं। तो लेकिन इनकी जो गहराई या उनके पुष्ट में जाकर अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंतहाई सेंसिटिव जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं, उनके साथ कनेक्टेड है। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये हराम मगज जिसको हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में जो अंदर से जो गुजरता है, तो वो बिलियंस, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों उसमें जो कम्युनिकेशन वायर्स हैं, जो तारें हैं, जो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को कम्युनिकेट करती हैं, वो अल्लाह ताला ने किस तरह से वो जोड़कर एक एक मतलब स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल में उसको तरतीब दिया गया है। ये ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर देखें हम तो किस कदर हसास वहाँ पर एजाज जो हैं वो पाए जाते हैं। इस तरह न्यूरॉन्स हैं, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कम्युनिकेट करने के लिए न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जिसको हम न्यूरॉन सिस्टम या नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। कि किसी भी जिस्म के हिस्से पर कोई चोट लगती है या दर्द महसूस होता है या कोई पिन चुभती है, सुई चुभती है, तो फौरन से दिमाग से रिएक्शन मिलता है और उससे बचाव का एक सिस्टम जो है होता है। तो ये बड़े हसास तरीन और बड़े सेंसिटिव निज़ाम जो है अल्लाह ताला ने वो तरतीब दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही हसास है। उनमें हल्का सा जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई बिगाड़ आ जाए तो वो पूरे का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देता है। जैसे कि हम ये मतलब क्या कहते हैं, लकवा वगैरह जो हो जाता है, जिसके जरिए से फिर इंसान के बाजू जो है वो काम नहीं करते, तो उसके बोलने की हिस्स जो है कम हो जाती है, या उसका उसकी समझने की या उसकी याद दहानी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये ज़ाहरी तौर पर बहुत ही मामूली सा बिगाड़ होता है, ज़ाहरी तौर पर बहुत ही मामूली हिस्से में कुछ डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो डिसऑर्डर में या डिसेबिलिटी में तब्दील हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो इंतहाई हसास और नाजुक और छोटे छोटे जो जो सिस्टम जो उसने डेवलप किए हुए हैं, अल्लाह ताला पूरी तरह से कुदरत रखता है कि इन सारे सिस्टम्स को पूरी तरह से मतलब रेजा रेजा करके मिट्टी में मिलाकर उसको दोबारा से जब वो चाहे उसको दोबारा से तख्लीक करे और दोबारा से इसको दुनिया में जिंदा इंसान की तरह खड़ा करके जाहिर कर दे। तो इंसान, अल्लाह ताला जो है इसके ऊपर पूरी तरह से कुदरत रखता है। और इसका दूसरा मानी या दूसरा पहलू ये है कि हमें ये तर्जुमे में ये भी लगता है कि वो उंगलियों के पोर पोर को दुरुस्त कर दे। वो उंगलियों के पोर पोर को दुरुस्त करके तर्जुमा जो है वो भी मिलता है। अब अगर हम इस मानी में अगर हम समझने की कोशिश करें कि उंगलियों के पोर पोर को हम देखें, तो हमारा जो ये मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर मिसाल दी है सिर्फ कि उंगलियों के पोर, जिस तरह से उंगलियों के पोर अगर आप देखें तो उसमें छोटी छोटी लकीरें या छोटे छोटे उसके एजाज जो हैं, जिनको एक खास तरतीब के साथ उसने रखा हुआ है, उसी तरतीब को वो दोबारा से भी जब वो चाहे वो बना सकता है और उस इंसान को जिंदगी अता करके या जिंदा करके दोबारा से खड़ा कर सकता है। लेकिन ये उंगलियों के पोर की एक बड़ी खास यहाँ पर अहमियत नजर आती है। हम देखते हैं कि फिंगरप्रिंट्स जिसको हम कहते हैं, वो फिंगरप्रिंट्स अब तक लाखों करोड़ों अरबों इंसान जो है या खरबों इंसान जो है वो गुजर चुके हैं, और ना जाने कितने इंसान अभी आने वाले हैं। ये इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स है, ये अंगूठे या उसकी उंगली का एक छोटा सा हिस्सा जो है, उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं, वो इस हर इंसान के मुख्तलिफ हैं कि उसकी वो अपनी पहचान है। और आजकल के जदीद दौर में गो के इसके अलावा और भी जो तरीके हैं वो मुतारफ किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी ये फिंगरप्रिंट जो है उसके लिए इंसान की अपनी उसकी पहचान जो है या उसकी यूनिक कोड जो है, या इंसान का अपना जो
नंबर कह लें, उसका सीरियल नंबर, जो इंसान को अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में जितने इंसान आए हैं सबका एक सीरियल नंबर अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तसर है। उसका कोड जो है वो मुख्तसर है, मुख्तसर, जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक सेपरेशन, उसकी पहचान के लिए है। उसका एक नंबर जो है अल्लाह ताला ने अलॉट किया है, जो फिंगरप्रिंट की शक्ल में है। तो उस फिंगरप्रिंट को, यानी उस पहचान को, जब अल्लाह ताला चाहे, उस दुनिया से खत्म होने के बाद, जर्रा जर्रा रेजा रेजा हो जाने के बाद, फिर फैल जाने के बाद, जब अल्लाह ताला चाहे उसको दोबारा से उसी आइडेंटिटी के साथ, उसी शनाख्त के साथ, उसकी उसी असल पहचान के साथ, उसके उसी असल सीरियल नंबर के साथ, उसी असल सीरियल नंबर के मुताबिक जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी या उसकी जो शख्सियत थी, उसको दोबारा से वो यहाँ पर खड़ा कर दे। ये अल्लाह के ऊपर पूरी तरह से, अल्लाह इसके ऊपर कुदरत रखता है। और ये बहुत ही एक एक मानी खेज हमें बात लगती है। जब भी हम कोई मशीन लेते हैं या कोई इक्विपमेंट लेते हैं, तो उसका ना सिर्फ मॉडल नंबर, ब्रांड और मॉडल नंबर वगैरह होता है, बल्कि उसका एक सीरियल नंबर भी होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर को सिर्फ उसका सीरियल नंबर बता दें, तो उससे उसकी पूरी जो हिस्ट्री जो है वो पता चल जाती है, कौन सी फैक्ट्री में बना था, किस 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 शख्स ने इसको बनाया था, किसने क्या क्या किया था, कब ये इसकी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी, कब डिलीवर हुआ था, कब ये किस सप्लायर को दिया था, किस सप्लायर ने किस ऑनर को बेचा था, आगे कितनी उसकी एज है। उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उस सीरियल नंबर में महफूज होती है। तो इसी तरह से इंसान का एक सीरियल नंबर अल्लाह ताला ने उसके फिंगरप्रिंट्स में महफूज कर रखा है। उस सीरियल नंबर के तहत उसकी असल आइडेंटिटी, उसकी असल पहचान के साथ, जब अल्लाह ताला चाहे, इसके ऊपर पूरी कुदरत रखता है कि उसको दोबारा से खड़ा कर दे, दोबारा से उसको जीता जागता इंसान बना दे, उसकी उसी असल शनाख्त के साथ, जो उसके ऊपर पूरी तरह से कुदरत रखता है। तो क्यों नहीं हम पूरी तरह से कुदरत रखते हैं उस पर, हाँ क्यों नहीं, कि जरूर अल्लाह ताला जो है वो उसकी हड्डियां जमा करेगा। बल्कि अल्लाह ताला तो इस बात के ऊपर भी पूरी तरह कुदरत रखते हैं कि वो, हम यानी अल्लाह ताला की तरफ से, कि हम पूरी कुदरत रखते हैं कि हम उसके पोर पोर को, उसके अज़ा को, उसकी हड्डियों को, उसके फिंगरप्रिंट को, उसकी पहचान के साथ हर तरीके से उसी तरह से हम दोबारा से इंसान बनाकर जिंदा करके खड़ा कर दें। इसके ऊपर हम पूरी तरह से कुदरत रखते हैं। इसके बावजूद इतने वाज़े हिदायत, इतने वादे आयात, इतने वादे दलाइल, इतने वादे, अब ये दलाइल जो हैं ये हमें रूहानी एतबार से भी, या मंतकी, सॉरी, लॉजिक के एतबार से भी हमें समझ आती है। और टेक्निकली भी हमें समझ लगती है कि टेक्निकली भी ये पूरे की तरह पॉसिबल है कि इंसान जो आज जो इल्म का जो रिसर्च लेवल जो पहुंच चुका है, उसके मुताबिक भी इंसान को ये जानता है कि ये सारा कुछ ऐन मुमकिन है। तो फिर इसके बावजूद, बल युरीदुल इंसान, कि इंसान वो चाहता है, लियफजुरा अमामा, कि वो फिस्क फजूर करता रहे। इसके बावजूद, इस नसीहत नसीहत और हिदायत के बावजूद, इंसान बजाय इसके कि वो नसीहत को कबूल करके उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करे, तो वो तो ये चाहता है कि हम इस नसीहत से हमारी जान ही छूट जाए, कि हमें ये मशक्क़त जो है वो ना झेलनी पड़े, दुनिया की ज़िंदगी हम मज़े में गुजारें, दुनिया में हमसे कोई ना पूछे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, आखिरत जब आएगी तो देखे जाएगी। तो उसके बावजूद वो इंसान ये चाहता है कि वो फिस्क फजूर करता रहे अपने आगे, यानी दुनिया की जिंदगी में इसी तरह से वो मजे उड़ाता रहे, इसी तरह से वो गुल फड़े उड़ाता रहे, और उसको कोई पूछने वाला ना हो। जबकि अल्लाह ताला जो है वो तो उस इंसान को डरा देना चाहता है, उसको पूरी तरह से आगाह कर दिया इंसान को अल्लाह ताला ने, कि देखो, अगर तुमने इस हिदायत के मुताबिक अपने आप को ना ढाला, तो दुनिया की मुख्तसर जिंदगी में तुम जितना भी फायदा या जितना भी तुम मजे कर लो, आखिरत में तुम्हारे लिए वो नफ्सुल लवामा जो है वो, कि नफ्सुल लवामा के तौर पर तुम उठोगे। तो अगर तुम चाहते हो कि नफ्सुल मुतमइन्ना के तौर पर उठो, तो फिर उस सूरत में तुम्हें इस वही को कबूल करके इसके मुताबिक अपनी इस्लाह करनी है। यस आलू, और ये इंसान जो है वो ये भी सवाल करता है, अय्याना, कि कब होगा यौमुल कियामा, क्यामत का दिन। वो ये भी बार बार सवाल करता है कि क्यामत का दिन कब होगा। ये एक तो आम सवाल के तौर पर भी हो सकता है कि क्या कब आएगा। दूसरा, सुइला साइला, इससे पहले भी हमने एक आयत के शुरू में ही पढ़ा था कि एक सवाल करने वाला सवाल करता है अजाब का। तो ये भी उसी तरह से है कि वो कब आएगी क्यामत, जब वो मांगता है कि कब क्यामत आएगी। वो सवाल करता है या हाथ फैलाता है या मांगता है क्यामत को, कि कब क्यामत आएगी। उसको ये सोच लेना चाहिए कि क्यामत जब आएगी, फाइजा बारिकल बसर, तो उस जब
قیامت تب آئے گی جب تمہاری پتھرا جائیں گی تمہاری آنکھیں، پتھرا جائے گی آنکھ، یہ قیامت اس وقت اچانک آ دھمکے گی کہ تمہاری آنکھ جو ہے وہ پتھرائی کی پتھرائی رہ جائے گی، یہ تمہاری آنکھ جو ہے وہ پتھرا جائے گی۔ اب یہ آنکھ پتھرا جانا جو ہے، ایک تو عام جملے یا عام معنی میں ہم جو استعمال کرتے ہیں کہ آنکھ آنکھ جو ہے وہ پتھرا گئی، جیسے ایک تیز روشنی اچانک جب کسی آنکھ کو پڑتی ہے، تو اس وقت اچانک سے آنکھ جو ہے نا یا نظر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے چندیا جاتی ہے، جس کو ہم چندیا جانا کہتے ہیں آنکھ کا، تیز روشنی کی وجہ سے اچانک، جیسے باریکا جو ہے وہ برق سے بھی ہے، جیسے کہ بجلی جب کھٹکتی ہے ایک اندھیرے میں، اچانک سے تیز بجلی جب چمکے تو اس قدر روشنی ہوتی ہے کہ اس سے آنکھیں جو ہے وہ پتھرا جاتی ہیں، کچھ لمحے کے لیے نظر آنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو دوسری جو ہے وہ اچانک آئی ہوئی سچویشن جو ہے اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ اچانک آنن فانن کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کا کبھی خواب و خیال میں نہیں، جس کا کبھی ہم سوچا بھی نہ گیا ہو، تو اچانک سے درپیش آنے والا کوئی حادثہ یا کوئی معاملہ جو ہے، وہ خاص کر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ یا اس طرح سے اچانک سے کوئی آفت آ جائے تو یہ انسان کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ قیامت جب آئے گی، وہ اس وقت تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی، یا اچانک اس قدر اچانک تمہارے اوپر آنچ دمکے گی کہ تم دھک دھک رہ جائے گا، تمہارا دل جو ہے وہ دھک رہ جائے گا، یا تم ہکے بکے رہ جاؤ گے، یا تمہارا دل جو ہے وہ دہل جائے گا، اس قدر اچانک وہ قیامت آ جائے گی جس کے بارے میں تم بار بار سوال کرتے ہو۔ وہ خسف القمر، اور بے نور ہو جائے گا چاند۔ یہ آیات جو ہیں اس کو ہم مطلب یہ آیات ایسی ہیں کہ مطلب جو عربی نہیں سمجھتا اس کو معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتا، لیکن وہ عربی پڑھنے پر اس کو عبور حاصل ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے ہیں لوگ، اکثریت بلکہ ایسی ہے کہ جن کو عربی کے معنی جو مفہوم میری طرح سے نہیں آتے اس طرح سے، لیکن یہ آیات جو ہیں وہ پڑھنے میں ہی اس قدر ہم وزن آیات ہیں کہ وہ پڑھنے میں ہی بڑا سرور اور بڑا بڑا متاثر کرتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان آیات کو پڑھ کر اس کے پیچھے چھپا ہوا مفہوم بھی سمجھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ نہ صرف پڑھنا جو ہے وہ اس قدر متاثر کن ہے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام جو ہے وہ کس قدر اثر انداز ہونے والے ہیں، وہ ایک الگ سے ایک اس سورہ مبارکہ کی ایک پہچان ہے۔ بہرحال وخسف القمر، اور اس دن چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، وجومی الشمس والقمر، اور اکٹھا کر دیا جائے گا سورج کو اور چاند کو۔ اس دن چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی چاند جو ہے وہ بھی اس دن زمین کے اوپر، سوری آسمان کے اوپر اس قدر مطلب ٹوٹ پھوٹ ہوگی ستاروں کا عمل جو ہے کہ آسمان جو ہے، جیسا کہ پچھلے کچھ آیات پہلے پڑھا تھا، تو ایسا ایسا سرخ ہوگا جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا لوہا یا پگھلی ہوئی کوئی دھات جو ہے وہ سرخ ہوتی ہے اپنی اپنی گرم ترین حالت میں یا پگھلی ہوئی حالت میں۔ تو اسی کیفیت کا یہاں پر ایک دوسرے الگ انداز سے ذکر ہے کہ اس قدر ہلچل ہوگی اور اس قدر ٹوٹ پھوٹ ہوگی کہ چاند جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اس کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور چاند اور سورج کو جمع کرنے کا مطلب کہ جس طرح سے چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، اسی طرح سے سورج بھی بے نور ہو جائے گا، سورج کی روشنی بھی معدوم یا ختم ہو جائے گی۔ یا دوسرا یہ ہے کہ چاند اور سورج جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو جائیں گے۔ دونوں طرف ہمیں جو ہے وہ اشارہ آج کی ریسرچ جو ہے وہ دیتی ہے، اور خاص کر دوسری طرف جو ہے کہ کس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوگا اور کس طرح سے آپس میں ستارے مطلب ٹکرا کر ایک دوسرے میں ضم ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ ایک منظر جو ہے وہ بہت ہی ہولناک منظر ہوگا جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ نور چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند کو بھی اسی طرح سے اکٹھا کر دیا جائے گا، دونوں کو یا بے نور کر دیا جائے گا یا دونوں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے مطلب ان کی اصل کیفیت جو ہے وہ بدل کر ایک الگ سی کیفیت جو ہے وہ ہوگی، اور اس قدر وہ ہولناکی والے منظر ہوں گے وہ کا۔ یقول الانسان، وہ کہے گا اس دن وہ انسان، یوم دن اس دن، این المفر، کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ وہ انسان جو کہ وہی انسان جس کا ابھی شروع میں تذکرہ ہوا کہ وہ قیامت کے بارے میں انکار کر رہے ہیں یا قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، جب ان کے سامنے اچانک پتھرا جائیں گے ان کے دل، یا ان کی آنکھیں دہک جائیں گے ان کے دل اچانک سے، اور یہ سچویشن ساری ہو جائے گی، تو اس دن وہ انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی اس دن وہ اپنے چھپنے کی جگہ، اپنے اس سچویشن سے چھپنے کی جگہ یا بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا۔ کلا ہرگز نہیں،
ہرگز نہیں، یعنی تمہاری کوئی وہاں پر مطلب مطلب یہ جو تمہارے عقائد اور نظریات ہیں، یہ ہرگز تمہارے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لا وزر، کوئی پناہ جگہ نہیں ملے گی، یعنی تمہارے جو عقائد اور نظریات جن کو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ نہیں، تو تم ان نظریات کو چھوڑ دو، کیونکہ وہاں پر پھر تمہیں جائے پناہ نہیں ملے گی، وہاں پر کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، بلکہ الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کی طرف اس دن ٹھکانہ ہے، یعنی ہر ایک کو اپنے رب کی طرف جا کر حاضر ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ یا کوئی اور ٹھہرنے کی جگہ یا کوئی اور چھپنے کی جگہ وہاں پر نہیں ہوگی۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، وہ خبر دیا جائے گا انسان اس دن اس کی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی قیامت دنیا کی زندگی میں جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، اس کی سب کی خبر جو ہے اس کو دی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے سادہ سے الفاظ میں کہ قیامت کے دن دنیا میں جو کرتا رہا، اس کا جو سارا اس کا جو اعمال نامہ ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جو کچھ اس نے دنیا میں کرتوتیں کی، اچھے کام کیے یا برے کام کیے، وہ سارا کچھ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کے سامنے مطلب آ جائے گا یا لا دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو اگر توڑ کر یا اس کو دو اس کے اصل مفہوم معنوں میں دیکھا جائے، کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی دنیا کی زندگی میں انسان جو ہے وہ دو طرح کے کام جو ہے اس کے مرنے کا پر ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے وہ جو آگے بھیجتا ہے، جو اس نے نیک کام کیے ہیں، جو اس نے اچھے کام کیے ہیں، جو اس نے کہ آگے بھیج دیا آلریڈی قیامت کے لیے یا آخرت کے لیے، اور اسی طرح سے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیے، یعنی صدقہ خیرات کیا، صدقہ جاریہ، جاری رہنے والے جو کام ہے، صدقہ جاریہ جس کی بہترین مثال ہے، نیک اولاد جو ہے وہ بہترین مثال ہے، جو کہ اس کے نقش قدم کے طور پر اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں یا اس سے استفادہ کریں، یا اس کے ذریعے سے یا اس کو وہ اجر جو ملتا رہتا ہے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، یہ دونوں طرح سے ہم نے ذکر کیا اچھی باتوں کی کہ مطلب اگر وہ اچھے کام اس نے کیے تو وہ آگے کے لیے بھیجا، اور کوئی صدقہ خیریہ وغیرہ کیا، صدقہ جاریہ وغیرہ کیا تو وہ پیچھے چھوڑ گیا، جس کو پھر وہ جاری رہا۔ اسی طرح سے برائی کے کاموں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ آگے اس کو بھیجتا ہے، اور وہ کوئی گناہ جو گناہ جاریہ بھی ہیں، جو کہ بعد میں رہنے والے گناہ جو ہیں، جو لوگ اس کو فالو کر کے، بہت سارے لوگ ہیں ان کے پروفیشن ہی دنیا میں ایسے ہیں، یہ میڈیا کے ریلیٹڈ ہیں بہت سارے، اور بہت سارے بے شمار ایسے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کے جو لوگ ان کو فالو کریں گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان سب کا وبال جو ہے اس میں جمع ہوتا رہے گا۔ تو آخرت میں جا کر اس کو سب کمپائلڈ اور سمری فارم میں سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ یہ تم نے دنیا میں جانے سے پہلے، دنیا میں موت کے وقت یہ تم نے اپنے آگے بھیجا تھا، اور یہ تم نے اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، جس کا اینڈ رزلٹ اب تمہارے سامنے ہے۔ بل الانسان، بلکہ انسان جو ہے اعلیٰ نفس ہی بصیرہ، اپنے نفس پر خوب شاہد ہے۔ وہ آخرت میں تو اس کا عمل یا اس کا جو معاملات ہیں یا اس کا نامہ اعمال اس کو پیش کر دیا جائے گا، وہ تو بطور ثبوت ہوگا، بطور ثبوت اس کو پیش کیا جائے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تو اپنے نفس پر خود شاہد ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی انسان، جس کو ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے گریبان میں جب انسان جھانکے تو اس کو بہت ساری ایسی باتیں جب وہ نظر آئیں گی، اور آخرت میں جب انسان ہوگا تو وہ اسی وقت اس کو اندازہ ہو چکا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر یا قیامت کے وہ منظر جو ہیں وہ دیکھ کر، یا اس کو جب اٹھایا کر کھڑا کیا جائے گا اور وہ اچانک سے اس کے سامنے جب جو ماحول آگا، تو اسی سے اس کو اپنی پوری زندگی جو ہے اس کے سامنے آ جائے گی کہ ہاں میں تو اس طرح سے انکار کرتا رہا اور اس طرح سے میں معاملات لے کر چلتا رہا، تو آج میرے سامنے وہ دن جو ہے وہ آ کھڑا ہوا، تو اب میرا کیا بنے گا؟ تو انسان کی اپنی یاداشت یا اپنی اس کی سوچ یا اپنا اس کا کردار یا اپنا اس کا گریبان جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے گواہی دے گا اس کے اپنے اعمال کے۔ تو یہ جو اعمال نامہ اس کا پیش کیا جائے گا، یہ تو اس کی شواہد یا ثبوت کے طور پر ہوگا کہ اگر تم کسی جگہ پر ہیلے بہانے بھی کرو، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ پیش کریں اپنی معذرتیں، جتنی مرضی وہاں پر ہیلے بہانے اور معذرتیں اور جتنے مرضی وہاں پر ایکسکیوزز پیش کرتے رہو، تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ تمہارے سامنے ثبوت کے طور پر حاضر ہوگا، جس کو تم جٹلا نہیں سکو گے۔ اب یہاں پر یہ اسی سلسلہ جو چل رہا ہے اسی میں
اب یہ وہ آیات آ گئیں جس کے بارے میں شروع ہوا کہ نزول وحی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئیں، تو وہ کیا ہیں؟ لا تحرک بھی، یہ بھی اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیات کے نزول کے دوران ہی یہ آیات نازل ہوئی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ الگ سے نازل ہوئی ہوں اور بعد میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصیحت ہے اس کے مطابق پھر اس کو ترتیب دیا گیا ہو۔ بہرحال دونوں طرح سے عین ممکن ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہ حرکت دیں آپ اس سے زبان کو تاکہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں۔ جب جبریل امین جو ہے وہ آپ کے وہی وہی کی صورت میں قرآن کی آیات آپ کو جب پیش کر رہے ہیں تو آپ ان آیات کو جلدی جلدی زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بلا شبہ ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا، اس کا پڑھنا یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ کے دل میں ہم جمع کر دیں، محفوظ کر دیں، اس کو آپ کو یاد بھی کرا دیں اور اس کو آپ کی زبان سے اس کو ادا بھی کروا دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ اس بات پر مطمئن رہیں کہ یہ آپ جو ہے وہ یاد نہیں کر سکیں گے، آپ اس کو اطمینان سے سنیں۔ فَإِذَا قَرْأَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، کہ جب آپ پڑھیں تو جب ہم پڑھیں اسے تو آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی۔ ہم پڑھیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی قول ہے جو کہ جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتر آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ جب ادا ہوگا تو در حقیقت وہ اللہ کا قول ہے۔ تو اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ اس کے مترادف ہے کہ ہم نے جو قول جبریل امین کو دیا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو ذرا اطمینان سے سنیں اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد اس کی پیروی کریں، یعنی جب وہ مکمل ہر جو آیت یا وہی یا جو موضوع ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ پڑھیں، اس کے بعد اس کو آپ سوچیں تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کو ادا کرنا بھی آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، ثم الینا بیانہ، پھر بے شک ہم پر ہے اس کا واضح کر دینا، اور پھر سے صرف آپ کو صرف پیغام جو ہے وہ آیات کی صورت میں اس کو پڑھا دینا یا آپ کو یاد کرا دینا یا آپ کی زبان مبارک سے ادا کرا دینا ہی صرف نہیں، بلکہ بلکہ اس کو واضح کر دینا بھی ہمارے اوپر ہے، یعنی اس کی وضاحت جو ہے، اس کی وضاحت کے لیے جو مزید چیزیں درکار ہیں وہ بھی ہماری طرف سے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، اور علماء جو ہے وہ قریب قریب سارے کے سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات جس طرح سے نازل ہوئی ان کے اوپر وحی کی صورت میں، اسی طرح سے ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی گئی۔ تو یہ ایکسپلینیشن جو ہے حالات و واقعات کے مطابق آیات آتی ہیں تو اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، کچھ آیات جو ہیں وہ دور اندیشی کے جیسے قیامت کے بارے میں یا آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا، جو کہ ایڈیشنل ایکسپلینیشن جو ہے وہ حدیث کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ایکسپلینیشن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وحی کی صورت میں، جس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو پیش کیا حدیث کی شکل میں یا سنت کی شکل میں، پریکٹیکلی اس کو کر کے بھی دکھایا سارا کچھ۔ تو پھر اس کا واضح کر دینا اس وحی کا، اس قرآن کا، اس کی مزید ایکسپلینیشن یا مزید جو بھی اس کی توضیحات جس کی ضرورت ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو پوری طرح سے سمجھائے گا۔ لہذا آپ تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں، جو وہی آپ کو مل رہی ہیں اس کو آپ اطمینان سے پہلے سنیں، پھر اس کے اوپر پیروی کریں، یعنی اس کو دہرائیں یا اس کے اوپر عمل کریں۔ فَاتَّبِعْ قرآن، کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ پیروی کرنے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بعد میں جب آپ کے اوپر جو وحی کا نزول جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان آیات کو آپ دہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے زبان سے وہ جاری و ساری کر دے گا، یا بعد میں جب پریکٹیکلی اس کو آپ خود فالو کر کے، خود اس کی پیروی کر کے لوگوں کے سامنے اس کا پریکٹیکل نمونہ بھی آپ پیش کریں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی کہ طاقت دی، یا آپ کو یہ مطلب خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت جو ہے وہ آپ کے اوپر دی کہ تو جب ہم پڑھیں اسے تو آپ اس کی پیروی کریں اس کے پڑھنے کی، اور پھر اس کا واضح کر دینا، اس کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر ہے۔
پھر واپس اس کے بعد سلسلہ کلام وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے پہلے وہ ٹوٹا تھا، کہ جو نفس اللوامہ جو ہے، جس کی آخرت میں کیفیت کیا ہوگی، وہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پھر کلا، ہرگز نہیں، ہرگز تمہارے باطل عقائد اور فرسودہ جو نظریات ہیں، وہ بالکل بھی قابل عمل، قابل قبول نہیں ہے، بالکل بھی بے سر و پا ہے۔ بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم تو پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو۔ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کی محبت جو ہے، یا دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے تم محبت کرتے ہو، ان کو تم پسند کرتے ہو۔ جلدی ملنے والی چیز تو یہی ہے، قیامت جو ہے اس کے بارے میں تو مطلب ظاہری اعتبار سے تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک انسان جو ہے اس کی جتنی بھی زندگی ہے، 20 40 50 60 70 80 100 100 سال، تو وہ اس درمیان میں اس کو لگتا ہے کہ بڑا لمبا پیریڈ ہو گیا، مجھے کچھ جلدی جلدی چیزیں مل جائیں۔ تو دنیا میں دنیا کی محبت جو ہے وہ تو ظاہری آنکھ سے اسی وقت اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے، تو جس کو وہ جلدی سے ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ تو بلکہ انسان، تمہارا رویہ تو یہ ہے کہ تم دنیا میں جو جلدی جلدی تمہارے سامنے جو چیزیں پڑی ہیں، یا تمہارے سامنے جو آسودگیاں ہیں، یا تمہارے سامنے جو لذتیں ہیں، دنیا کی رونائیاں ہیں، جو جو زینتیں ہیں، تم تو ان کو حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کو تم پسند کرتے ہو، یا انہی کو تم محبوب رکھتے ہو، اور آخرت کو تم چھوڑ جاتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کی جو چیزیں، یا آخرت کی جو زینتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کی، کہ یعنی دنیا کی یہ جلدی جلدی والی چیزیں جو ہیں ان پہ تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا اس کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو کر لو، تو تم قیامت میں جو تمہیں بہترین جو اجر اور بہترین جو چیزیں ملیں گی، وہ اس سے کہیں بہتر ہیں، کہ اس کا مقابلہ ہی تم دنیا کی زندگی کی چیزوں سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، اور دنیا میں جو عارضی طور پر جو عارضی جو آسودگی ہے اور عارضی جو لذت ہے، اس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ انسان کا اپنا کردار آج بھی ہمارے اندر، یا ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں، اکثر جو ہے آخرت کی چیزیں جو ہیں وہ نظر انداز کر کے پسے پش ڈال کر انسان جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا رہتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے، یہ قیامت کے دن کئی چہرے ہوں گے تر و تازہ۔ پہلے تو نفس اللوامہ کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی ایکسپلینیشن، یا اس کا کیسی کہ تمہاری کنڈیشن ہوگی اگر تم نے دنیا میں اپنی اصلاح نہ کی تو۔ اب یہاں پر ہے کہ آخرت میں دو طرح کے چہرے جو ہیں وہ ہوں گے، وہی نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ۔ تو یہ نفس المطمئنہ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اب تر و تازہ چہرے یا دیکھنے والے چہرے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، کہ آخرت میں تو جو نیک کام ہیں ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا سرور یا ایک ایسا اطمینان ہوگا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا کسی بھی طرح کی پریشانی سے، یا کسی بھی طرح سی ہیجانی کیفیت سے، اور وہ ان کے دل جو ہیں وہ اطمینان میں ہوں گے، اور اسی اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کے دیدار کی توقع کر رہے ہوں گے، یا اللہ کے دیدار کی امید جو ہے وہ اپنے اندر وابستہ کیے ہوں گے، یہ کہ حشر کے دن۔ اور پھر قیامت جب جب جنت ان کو مل جائے گی، تو جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے بھی ان کو نوازے گا۔ اور اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ اگر اگر ایک آدھ حدیث کا ہم یہاں پر تذکرہ کرتے چلیں، تو یہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، جو کہ ترمذی وغیرہ میں بھی ہے، جس میں ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا، وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ یعنی کم سے کم درجے کا جو انسان جو جنت میں جائے گا، وہ اس کی جنت کی وسعت جو ہے وہ 2000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ جبکہ ان میں سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ جو ہیں، ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو ہے وہ پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرہ الا رب الا ربیہ ناظرہ، کہ اس کے دن چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو جب رب کا دیدار کریں گے، تو یہ اس وقت کا ایک منظر ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے مناسبت سے بیان کی، جو کہ مسند احمد میں، ترمذی وغیرہ میں روایت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہمیں روایات ملتی ہیں، جیسا کہ بخاری میں بھی ہے،
کہ بخاری میں بھی ہے کہ تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے جنت میں جا کر۔ اور اسی طرح سے مسلم اور ترمذی کی ایک حدیث جو ہے وہ تو تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتاتی ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی جنت میں جنت کی ساری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں مزید تمہیں کچھ دوں؟ تو وہ جنتی جو ہے وہ عرض کریں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں دیا؟ یعنی وہ یہ سوچیں گے کہ آپ نے ہمیں ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں جہنم سے بچا لیا، تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا، اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے، یعنی پردہ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ کا دیدار جو اپنا وہ کرائے گا ان جنتیوں کو، تو پھر ان لوگوں کے اوپر جو کچھ انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عطا کیے ہوں گے، ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کے دید سے مشرف ہوں، یا اپنے رب کا دید جو ہے وہ کرے، یعنی اللہ کا دیدار جو ہے وہ ساری نعمتوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو وہاں پر نفس المطمئنہ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اس کے بارے میں مختلف جو ہے ہمیں ایکسپلینیشن جو ملتی ہیں کہ جنت میں جب وہ داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور وہ دیدار جو ہے اس کے جنت کی جو اس کی نعمتیں ہیں ان سے بھی زیادہ محبوب ہوگا، ان سے بھی زیادہ پرسرور ہوگا ان کے لیے۔ جبکہ اس کے برعکس وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے، کئی چہرے ایسے ہوں گے جو کہ بے رونق ہوں گے، بے نور ہوں گے، جو کہ بالکل ہی مایوس ہوں گے، اترے ہوئے چہرے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، خیال کریں گے کہ کی جائے گی ان سے کمر توڑ مشقت یا سختی۔ وہ اس بات پر خیال کریں گے، یعنی جو نفس المطمئنہ ہے، تر و تازہ چہرے جو ہیں، وہ تو اللہ کے رب کے دیدار جو ہے اس کی امید لگائے بیٹھے ہوں گے، یا اللہ کے رب کا دیدار جو ہے وہ کریں گے۔ جبکہ وہ چہرے جو کہ بے رونق ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے، فک ہوں گے، وہ چہرے جو ہیں وہ تو یہ خیال کریں گے کہ ہمارے اوپر تو اب کمر توڑ سختی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ کمر توڑ، یہ عام ہم مطلب جملوں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ انتہائی شدید اور کمر توڑ دینے والی جو سختی ہے وہ عنقریب ہمارے اوپر آنے والی ہے، اور یہ یقیناً ان کو جہنم کی طرف ہے کہ جہنم ان کے اوپر اب آ رہی ہے، اور یہ کمر توڑ سختی جو ہے وہ ان کے اوپر اب بپا ہو رہی ہے۔ بس کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی ہسلی تک، ہرگز نہیں، اب یہ اگلا اگلا موضوع کہہ لیں یہاں پر کہ ہرگز نہیں، وہی تمہارے فرسودہ خیالات اور جو تمہارے فرسودہ جو عقائد ہیں وہ تمہارے بالکل بھی درست نہیں ہے، ان سے نکل آؤ، ان سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی ہسلی تک، یعنی تمہاری جب انسان کی جو زندگی جو ہے وہ ہسلی تک یعنی اس کی روح جو ہے وہ بالکل اس کا غرغرے کا وقت، یعنی کہہ لیں آگے کہ بالکل اس کی روح جب نکل رہی ہے، اور اس کی روح نکلتے ہوئے اس کے پاؤں سے جو اس کی روح جو ہے وہ نکلنا شروع ہوگی، اور اس کے ہسلی سے یا اس کے بدن سے جب نکلے گی وہ، تو یہ اس وقت کی کیفیت ہے کہ جب پہنچ جائے گی ہسلی تک، اس کی روح جو ہے بالکل آخری دم تک پہنچ جائے گی، اس کی زندگی یا اس کی جان جو ہے وہ نکل رہی ہوگی اس وقت، وکیل من راک، وکیل من راک، کو کہا جائے گا کون ہے کوئی دم کرنے والا؟ کوئی ہے کوئی دم کرنے والا؟ جب اس وقت، جب انسان کی آخری وقت ہوگا، جب وہ بالکل اس کی جان جو ہے وہ اس کی نکل رہی ہوگی، تو اس وقت اس کے حاضرین، وہ انسان جو ہے وہ تو خود بے بس ہوگا اس قدر کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، جبکہ اس کے حاضرین جو اس کے ارد گرد یا اس کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا کوئی دم کرنے والا ہے؟ یہ دم کرنے والا جو ہے یہ بڑا معنی خیز ہے، اس کو مختصر انداز سے اگر ہم دیکھیں تو، کہ اس سے پہلے اس کے بہت سارے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں کہ کوئی مریض ہے جس کو کوئی بیماریاں ہیں، وہ بہت سارے علاج کیا، بہت سارے ڈاکٹر اور طبیب اور ادھر ادھر اس نے بھٹکے، لیکن کہیں پر بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا، اب اس کا آخری وقت قریب ہے۔ تو اب جب آخری وقت قریب ہے تو اس کے جو پیچھے رہنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس سے کہیں گے کوئی کوئی دم درود ہو جائے، کوئی 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 روحانی اعمال ایسے ہو جائیں جس سے اس کی روح جو ہے اس کو تسلی ملے، سکون ملے، اس کی جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے، یا اس طرح کے معاملات
مسلمانوں بھی اس طرح کے کچھ عقائد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اور ہماری شریعت کے منافی ہیں، کہ جی وہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی جائے اور یہ وہ. تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں احتیاط ہی برتنی چاہیے. بہرحال کہ جب انسان کی موت جو ہے وہ آخری دم تک پہنچ جائے گی، تو پیچھے رہنے والے حاضرین جو ہیں وہ تو اس کے روحانی علاج جو ہے اس کا بندوبست کریں گے. راک جو ہے وہ رقیہ سے بھی ہوتا ہے، رقیہ شریعہ جو ہے، یعنی کہ دم درود کرنا، جھاڑ پھونک وغیرہ جو ہے وہ بھی ہے. اور یہ شرعی اعتبار سے کچھ معاملات جو ہیں وہ اس کے مناسب ہیں اور جائز بھی ہیں اور اس کی اجازت بھی ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں بہت سارے ہدایات اور نصیحتیں ملتی ہیں. لیکن اکثریت جو ہے یہ تعویذ گنڈے اور اس طرح کے میٹر جو ہیں وہ جو پڑ جاتے ہیں، وہ بالکل بھی آ، اس کی کہیں پر بھی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اس کو اجازت کہنے والا جو ہے اس کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. بہرحال وہ ایک موضوع بھی الگ سے ہے، کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی مطلب تھوڑی سی تحقیق کر کے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہے کہ آخرت میں، سوری، آخر میں جب اس کی موت واقع ہونے والی ہوگی تو اس کے پیچھے رہنے والے جو ہیں اس کے اوپر اس کا روحانی علاج کرنے کے لیے وہ بے چین ہوں گے. وزن نہ، جبکہ وہ جو نفس جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ وزن نہ انہ الفراق، تو وہ یقین کرے گا کہ بے شک اس کی جدائی کا وقت آ چکا ہے، یعنی اس کی جدائی کا وقت قریب ہے. اس کو یہ یقین ہو جائے گا، یعنی وہ اپنی امید جو ہے وہ کھو بیٹھے گا اور دنیا سے رخصت کرنے کے لیے وہ بس ریڈی ہے. وَاتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وَاتَّفَت وت 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 کیا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی پنڈلی سے پنڈلی کے، یا پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی. پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت یا موت کے ساتھ ہی جو انسان کے جسم کے اندر جو کچھ تغیرات ہوتے ہیں، اس کے مسل جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، اس کے دل جو ہے وہ حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور اپنا سائز جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، یا اپنے دوسرے اعضاء جو ہیں اس کے، یا دوسرے پٹھے وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑے سکڑ کر، جس طرح سے مطلب یہ جانور جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے، اس طرح سے انسان کے ساتھ بھی یہ کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جب اس کی پنڈلی سے پنڈلی مٹ جائے گی، یعنی جو مرنے کے بعد اس کے جسم میں تغیر آنے کی وجہ سے جب اس کا جو جسم ہے وہ سکڑ جائے گا، تو اس وقت کی یہ حالت ہے. یا یا اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، یہ دو مصیبتیں جب اس کے لیے جمع ہو جائیں گی. ایک تو اس کی مصیبت، موت کی مصیبت، جب موت کے وقت جو اس کے اوپر کرب، یا اس کے اوپر موت کے اوپر جو اس کی تکلیف ہوگی موت کی، ایک تو وہ اس کے اوپر ہوگی، اور دوسرا اس موت کے بعد اس کا آنے والا وقت جو ہے وہ اس کے اوپر اور بھی زیادہ سختی والا ہوگا. تو پنڈلی کے اوپر پنڈلی یا پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جائے گی، یعنی اس کے جو مشقت کے وقت ہیں دنیا کے، موت کا جو مشقت ہے وہ بھی اس کے اوپر آ گئی، اور آخرت کی مشقت جو ہے وہ بھی اس کے اوپر آ گئی. تو دونوں طرح کے مفہوم جو ہے اس کے ہمیں ملتے ہیں. اِلیٰ ربک یومئذ المساق، اپنے رب کی طرف اس دن اس کا چلنا ہے. اب تو اس کو اب اپنے رب کے ہاں ہی حاضر ہونا ہے، یا اپنے رب کے پاس ہی پیش ہونا ہے. یعنی جتنے پچھلے اعمال کر چکا، بس وہ اس کا سلسلہ بند ہو گیا. اب تو اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو اعمال اس نے کر دیے، جو جاری رہنے والے ہیں وہ جاری رہیں گے، اس کو بھی سمری کر کے پیش کر دیا جائے گا. اور جو اس نے کر دیے، آگے بھیج دیے، وہ بھی سمری فارم میں اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کے اوپر اس کے پاس کوئی ابھی طاقت یا کوئی ابھی اختیار نہیں کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر سکے، اگر کوئی ایسے کیے اس نے تو. فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. اس نفس اللوامہ کیوں ہے وہ، یا آخرت میں اس کے لیے مشکلات یا مشکلات یا مصائب کیوں ہیں؟ کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی میں نہ تو تصدیق کی اس ہدایت کی، اس رسول کی، اس قرآن کی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. اب یہاں پر نماز پڑھی پھر ایک بڑا بامانی سے ہے، جیسے کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ ذکر تو کافروں کو ہو رہا ہے، لیکن جب وہ جنتی جو ہیں وہ مجرموں سے بات کر کے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے کیا کیا ایسا کہ تمہاری یہ حالت ہوگی جہنم میں، تو وہ سب سے پہلیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نماز قائم نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر بھی ہے، گو کہ بات تو کافروں کو ہو رہی ہے، لیکن ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں کاش کہ
نہ انہوں نے ایمان قبول کیا اور نہ ہی نماز پڑھی، لیکن یہ نماز جو ہے اس کا تعلق تو سیدھا سیدھا ایمان کے ساتھ ہے، کہ وہ ایمان تو لے کر آئے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے رہے تھے، یعنی مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں تو تصدیق، یعنی وہ یہ کافر بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی، توحید کی اور رسالت کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں تو ویسے تو قول قرار کرتا رہا، لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہ کر کیا اس نے کچھ بھی کسی بھی قسم کا، نہ ہی اس اپنے جو قول تھا اس کا اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور نہ ہی نماز وغیرہ پڑھنے کی، نہ ہی توحید کی، نہ ہی نماز کی، نہ ہی دیگر جو اسلام کے بنیادی جو فرائض ہیں ان کی، ولیکن کذب وتولى، بلکہ اس نے جٹلایا اور روگردانی کی، اس دین کو، اس ہدایت کو جٹلاتا رہا، روگردانی کرتا رہا دنیا کی زندگی میں. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑ رہا تھا، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑ کر جاتا رہا، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف یا اپنی قوم کی طرف یا اپنے ان معاملات کی طرف واپس دوبارہ سے اکڑ کر چلتا رہا، اکڑ کر جاتا رہا. یہ یا تو ان افراد کی کسی خاص شخص کی بات بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہوا، جیسا کہ ابو جہل وغیرہ جو ہیں، جو کہ بڑے دھڑلے سے اس کا انکار کرتے تھے اور بڑے تکبر سے اور غرور سے واپس پلٹ کر اپنے اپنے گروہوں میں یا اپنے گھروں میں جاتے تھے کہ ہم نے تو رسول کی بات نہیں مانی، ہم نے تو یہ نہیں کیا، ہم نے تو وہ نہیں کیا. یا ان کا ایک اجتماعی رویہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو کفر کرنے والا ہے وہ اسی انداز سے اس سے روگردانی کر کے، اس سے پیٹ پہ کر اپنے قبیلے، اپنے گاؤں، اپنے گھر یا اپنے لوگوں کی طرف واپس اکڑ کر چلا جاتا تھا. اولا لک فاولا، افسوس تیرے لیے پھر افسوس، ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے افسوس، پھر افسوس تیرے لیے پھر افسوس، کہ افسوس ہے تجھ پر، تف ہے تجھ پر، ہلاکت ہو تجھ پر کہ تو نے ایسے کام کیے دنیا میں. یعنی جو یہ حافظ ابن کثیر جو ہے انہوں نے اس کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ جب تو اپنے خالق سے کفر کرنے کی جرت کر چکا تو پھر تجھ سے آدمی کو یہی چال زیب دیتی ہے کہ تو اکڑ کر چلے دنیا میں، اور جب تو اکڑ کر دنیا میں چلے تو اس کے انجام جو ہے تمہارا آخرت میں وہ اور بھی زیادہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے. یعنی دنیا میں تمہاری جو ہٹ درمی ہے وہ تمہارے لیے یہی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں اسی طرح سے اکڑتے رہو، اس اکڑ کو جب سہو گے آخرت میں تو پھر تمہیں لگ پتہ چل جائے گا. افسوس ہے تیرے اوپر پھر افسوس، پھر افسوس ہے تیرے اوپر پھر افسوس، یعنی تف ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے تیرے اوپر کہ کس طرح سے تو اس دین کو یا اس ہدایت کو، اس نصیحت کو جٹلا کر، اکڑ کر اپنی منمانی کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہو. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا وہ انسان خیال کرتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی بغیر پوچھے؟ کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اس کو بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بغیر اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا؟ جب انسان آگے والی آیت جو ہے، آگے والی ایک دو آیات جو ہیں وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ انسان جس کو اللہ نے بے قدر پانی کے نطفے سے پیدا کیا، جبکہ وہ بالکل ناتواں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اس دنیا میں جب پیدا کیا تو اس کی زندگی کی حفاظت کی، اس کے والدین کے ذریعے سے دنیا کے دیگر جو وسائل ہیں وہ اس تک پہنچے، وہ بڑا ہوا، اس نے طاقت بڑھی، اس نے علم حاصل کیا، اس نے نالج حاصل کیا، پھر وہ رب کے سامنے تکبر کر کے کھڑا ہو گیا. تو انسان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اور فضل و کرم کی ہے، جبکہ وہ ایک بے قدر پانی کے نطفے سے اس کو پیدا کیا، تو اب جب وہ طاقت میں آ گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اس کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام و اکرام کیا، تو اس کے بدلے میں اس نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا دنیا میں جو ظلم اور ستم کرتا رہا، یا دنیا میں توحید کے بارے میں خاص کر، یا حقوق العباد کے بارے میں بھی دنیا میں وہ جس طرح سے اپنی منمانی کرتا رہا، کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس کے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا دنیا میں جس کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق جو ہے اسی کھانے کا چھوڑ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو یہ ساری باتیں لاجیکلی بھی ہمیں اس کی سمجھ لگتی ہے، اور ٹیکنیکلی بھی ہمیں اس کی پوری طرح سے سمجھ آتی ہے کہ اس میں بڑا گہرا ایک میسج ہے، بڑی لاجک کی بات ہے یہ، کہ ایسے ہی انسان کو چھوڑ دیا جائے گا شتر بے مہار کی طرح سے. علم یکن نطفتن، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. علم یکن نطفتن،
میں منی یمنا، کیا نہیں تھا وہ ایک قطرہ منی کا وہ ٹپکایا جاتا تھا؟ کیا وہ پانی کا ایک بے قدر لطفہ یا قطرہ نہیں تھا جس کو مادر رحم میں ٹپکایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون، پھر اس نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کر کے پھر وہ یعنی کہ یہ پیدائش کے دوران ہی حمل کے دوران کی مختلف سٹیجز جو ہیں جن کا پہلے بھی کئی تذکرہ ہوا کہ وہ علقہ ہو گیا، پھر مدغہ ہو گیا، پھر عظام اس کے اوپر ہڈیاں آئی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مخلوق کے طور پر ایک بہترین شکل و صورت دے کر اس نے پھر پیدا کیا۔ یعنی پھر جب وہ بے قدر پانی کا نطفہ تھا جس کو ماں کے رحم میں مادر رحم میں ٹپکایا، پھر وہ اس کو جمع ہوا خون اور مختلف ارلی سٹیجز سے اس سے گزار کر اس کو پھر ٹھیک ٹھاک انسان جو ہے وہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شناخت یا اس کی ایک پہچان، وہی فنگر پرنٹ کہ اس کا سیریل نمبر اللہ تعالیٰ نے اس کو الاٹ کر کے روح جو ہے اس کے ساتھ اس کو اس کے اندر ڈال کر اس کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ، پھر اس نے بنائی اس کے دو دو قسمیں، الذکر والانثی، مرد اور عورت۔ یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو دو میں سے ایک یعنی مرد اور عورت میں تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو مرد پیدا کیا کسی کو عورت پیدا کیا، اور اس تناسب کو اس طرح سے پھر رکھا کہ وہ پھر مرد اور عورت یا مل کر جو ایک انسانی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کی تسلسل کا ایک باعث ہے۔ تو یہ جوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر جب پیدا کیا اسے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پوری قوتیں، پوری توانائیاں، پوری اس کو عقل، فہم، فراست اور دنیا کے دیگر جتنے معاملات ہیں وہ سب کچھ دیا، اور نصیحت بھی دی، رسول بھی دیے، کتاب بھی دی، ہر چیز اس کو عطا کر دی۔ اب یہ سارا کچھ جب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تو اس سارا کچھ عطا کرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ایسے ہی اس کو پوچھ گچھ ہی نہیں کرے گا؟ نہیں، ایسا یہ سوچنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے اس کو اس کا حساب کتاب کرے گا، اور اس کے سارے معاملات جو ہیں اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ الیس لک الیس ذالک بقادر، اور عورت کیا نہیں وہ قدرت رکھنے والا، الا ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو؟ اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ تم اپنے نگاہ کے سامنے رکھو، تو کیا اور پھر یہ بتاؤ کہ کیا واقعی اللہ جو ہے وہ اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ زندہ کرے دوبارہ سے مردوں کو؟ اس طرح اس قدر اس نے انتہائی باریک اور سینسیٹیو قسم کے اعضاء جو ہے وہ تخلیق کیے، پھر ان کو تخلیق نہ صرف تخلیق کیا بلکہ ایک کمیونیکیشن سسٹم ان کا درمیان جو ہے وہ پورا قائم کیا، پھر اس کو توانا رکھنے کے لیے اس کی زندگی کی ضروریات اس کو پیدا کی، اس کو زندگی دی، زندگی ساری طاقتیں اس کو عطا کی، پھر روحانی طور پر بھی اس کو ساری نصیحت قرآن اور رسول کی شکل میں، اور آج ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں ہر چیز جو موجود ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے رکھ کر ذرا سوچو کہ کیا جو اللہ جو اس قدر قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کرے ان مردوں کو؟ یقیناً وہ اس کو قادر ہے، بلا یقیناً وہ اس پر قادر ہے، بلا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اس آیت کو اگر دوبارہ پڑھے تو اس کا ایک اور بھی مطلب اس کے متعلقہ ہے کہ الیس لک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس کے جواب میں بلا۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں اس آیت کے ریلیٹڈ بھی، اور اس طرح کی کچھ اور بھی آیات جو ہیں ان کے متعلقہ بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس آیت کو پڑھتے تھے الیس لک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے بلا کیوں نہیں؟ یعنی کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا اس بات پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو دوبارہ سے؟ تو پھر اس کا جواب جو ہے بلا، یعنی کہ کیوں نہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قدرت رکھتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جب صورتیں یا آیات جو ہیں اس کو جب تسلی سے پڑھا جائے تو اس کا جواب بھی بہت ساری آیات کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم نے کچھ احادیث کے ریفرنس سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ اگر مطلب احسان والی آیات جو ہیں وہ پڑھتے تو شکر ادا کرتے، اگر عذاب والی آیات کرتے تو استغفار بھی کرتے۔ تو اس طرح سے، تو اسی طرح سے اس آیت کے پر بھی یہ ایک میرے سامنے حدیث ہے جو کہ ترمذی کی ہے، ترمذی سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی ہے، یہ ابو داؤد
ابو داؤد، سوری، یہ ابو داؤد اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورہ 3 میں آخر میں آیت جو ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جب بھی یہ آیت پڑھتے تو پھر اس کے اوپر پڑھتے، یہ حکم دیا یعنی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ 3 میں آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین پڑھو تو پھر یہ پڑھو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں تو سورہ 3 کی آیت جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ کیا اللہ سب کے حاکموں سے بڑا نہیں ہے، سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں جو مطلب ہے کہ کیوں نہیں، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ واقعی اللہ جو ہے وہ سب حاکموں سے سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو یہ تو سورہ 3 ہے، اس کے علاوہ اسی حدیث کے متن میں ہے کہ جب سورہ قیامہ کی یہ آیت پڑھو تو کہو بلا، سورہ قیامہ کی یہ آخری آیت جو ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جب یہ آیت پڑھو تو اس کے جواب میں تم کہو کہ بلا، ہاں کیوں نہیں، ضرور اللہ تعالیٰ اس پر بات پر قادر ہے کہ وہ زندوں کو دوبارہ سے مردوں کو زندہ کر دے۔ اور اسی طرح سے اسی حدیث میں یہ بھی ہے سورہ مرسلات کی آیت جو ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس آیت کو جب پڑھو تو اس کے اوپر بھی کہو آمنا آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر۔ کہ سورہ کی یہ سورہ جو سورہ مرسلات ہے، اس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قرآن کے بعد یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو اس کے جواب میں جو ہے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائیں، لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ تو بہرحال یہ یہیں پر ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اس میں بہت ساری اہم چیزیں جو ہماری نصیحت کی، ہدایت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر ان کے اوپر مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی آج بھی وقت کچھ اوپر ہو گیا، بہت معذرت اگر کوئی کسی کو کچھ معاملہ ایسا ہوتا تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اور ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں اپنے خاص رحمت اور خاص فضل و کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو اس سے متعلقہ اگر کوئی بات ہوئی تو آپ کبھی بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، یا دوبارہ سے اس کو ہم دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور نصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خاص رحمت اور خاص مہربانی اور خاص فضل و کرم فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔